صاحب اجازت ہے میں سوالات کا آغاز کر لوں؟ اچھا حضرت، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی غلطی سے شادی کے لیے ایسی جگہ انتخاب کر لیتے ہیں کہ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو اس جگہ سے باز رکھنے کے لیے یا وہاں سے ان کا دل ہٹ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ بس بات وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ والدین غلط ہوں، بچے اگر واقعی چاہتے ہیں ان کی زندگی ہے تو یہ والا معاملہ بھی ہے، لیکن واقعتاً والدین سمجھتے ہوں کہ یار وہاں ان کا مناسب نہیں ان کی زندگی کے حوالے سے ہی، اور والدین صحیح سوچ رہے ہوں، تو ایسے میں پھر کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ بچہ یا بچی غلط فیصلے سے بچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. دور حاضر کے حساب سے یہ آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا. جی حضرت. کیونکہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بعض اوقات، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہر دھرمی کی وجہ سے، کہ وہ میری بہن کسی ناراضگی ہمارا رشتہ نہیں کریں گے. تو میں والدین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے بچے چاہ رہے ہیں اور کوئی شرعی اور اخلاقی قباحت نہیں ہے، کوئی تو مناسب ہے تو رشتہ کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ وہ میں نے زبان دے دی تھی بہن کو، بھائی کو، اس وجہ سے یہاں کرنا ہے. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. لیکن میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ اگر والدین منع کر رہے ہیں نا، تو قبلہ میرے تو تجربے کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، جو بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ انسان جتنے رشتے لے کر دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان سب میں سب سے مخلص رشتہ نا والدین کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. والدین سے بڑھ کر سارے رشتے کو اخلاص اپنی جگہ، لیکن جو اخلاص، جو خلوص والدین کے اندر ہوتا ہے نا، وہ یعنی باپ چاہے گا کہ میرے بیٹی کی بیوی میری بیوی سے زیادہ اچھی ہو، ماں چاہے گی کہ میری بیٹی کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ اچھا ہو. تو اس لیے میں اولاد کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ والدین بول رہے ہیں آپ ان کی بات کو مانیں، تو آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہر درمی پہ آ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کی دھمکی دیتے ہیں، گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو بعض اوقات، اور ہمارے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں، تو ہم ایک وظیفہ بتاتے ہیں، ایک عمل ہے پورا. عمل تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ باز آ جائے گا. کئی لوگوں کو دیا یہ عمل، الحمدللہ رب العالمین انہیں فائدہ ہوا ہے. سورہ یاسین شریف کی جو آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ مکمل آیت جمعے کے دن 313 مرتبہ پڑھنی ہے. جمعے کے دن کوئی سا بھی جمعہ ہو، مہینے کا آغاز میں ہو، اینڈ میں ہو، جمعہ ہونا چاہیے بس. ایک بات. دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ پڑھنے کا بھی ایک ٹائم ہے. صبح 9 سے 10 کے درمیان پڑھ لے، یا تو ایک ٹائم پڑھنا ہے، بس ایک دن پڑھنا ہے. 9 سے 10 مرتبہ 9 سے 10 بجے کے درمیان پڑھ لے، یا شام 5 سے 6 بجے کے درمیان پڑھے. ٹھیک ہے. اگر صبح نہیں پڑھ پایا تو شام میں پڑھ لیں. اچھا، کرنا کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد لاہوری نمک لے لیں، پیسا ہوا. لاہوری نمک عام مل جاتا ہے. لاہوری نمک لے لے اور اس کے اوپر دم کرے. اچھا قبلہ آپ نے دیکھا ہوا نمک پانی کی طرح نہیں ہوتا، وہ ٹھوس ہوتا ہے، یعنی تو اس کو ہلا کر دم کرے تھوڑا، تاکہ سب طرف دم ہو جائے. دم کرے اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے بس. صحیح ہو گیا دم. اب کیا کرنا ہے کہ جب بچہ یا بچی جو نافرمان ہو گئے اور غلط جگہ انتخاب کر لیا انہوں نے شادی کا، تو جب وہ گھر میں سو رہے ہوں اس وقت جلانا ہے اس کو. صحیح. جلانے سے پہلے یہی آیت نمبر 9 11 مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح. اب توا جلانا کس طرح ہے کہ توا گرم رکھ لیں. جب توا فل گرم ہو جائے تو 1 چمچ اس میں سے لے لیں ہم، اور اب مثلا جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کے والدہ کے نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں کا دل فلانا بن فلاں سے دور ہو جائے، یہ بولتے جائیں اور دھیرے دھیرے جلاتے جائیں. نمک جلا دیں، یہ جلتا جائے گا، لیکن اس وقت جلانا ہے جب بچہ گھر میں سو رہا ہو. وہ دن میں اور رات میں کسی بھی وقت ہو، وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کریں انشاءاللہ 1 ہفتہ نہیں گزرے گا بچے کا دل خود اچاٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا کہنے مطلب اس کا مس یوز تو نہیں ہو سکتا نا؟ کوئی مس یوز بھی کر سکتا ہے اس کا کہ بھائی بالکل 100% صحیح رشتہ ہے اور بچے نے دینی معیار کے اس رشتے کا انتخاب کیا ہے
اور بس اپنا ذاتی مسئلہ ہے والدین کا، تو مس یوز تو کوئی نہیں کر سکتا اس کا. قبلہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہوں تو جو مس یوز کرے گا پھر وہ اللہ کے انتقام سے ڈرے، وہ منتقم حقیقی ہے. صحیح 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 صحیح. تو اس لیے تو یہ تو سوچے نہیں کہ کوئی، کیونکہ اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت اللہ پیاری مظلوم بات. کے ساتھ ہے. کیا کہنا ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ. یہ ہیں مفسر قرآن کہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں نا، دل میں قرآن پاک کا نور ہے. تو دیکھیں ایک ہی جملے میں نا سامنے والوں کو تنبیہ کر دی اور بتا دیا کہ بھائی یہ قرآن پاک ہے. ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ تم کسی جعلی عامل کے پاس گئے ہو اور وہ کہے گا نہیں جس کو چاہے پچھاڑ دو. نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب. اچھا ایک اور مسئلہ، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ بچوں کی زبان میں لکنت رہتی ہے بہت زیادہ، وہ بیچارے اٹک اٹک کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور عام بچوں سے بالکل ہی ایک الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر بعض اوقات مستی مذاق اور ان کا یہ بھی اس طرح کا سلسلہ بھی بچوں کی طرف سے رہتا ہے. تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہو لکنت دور ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ اگر قدرتی طور پر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی بھی شخص کسی عیب میں مبتلا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. کوئی ایک جملہ فٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ اشارہ کنایہ میں بولایا جاتا ہے. تو اول تو اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ اٹک کر بول رہا ہے، ہکلا کر بول رہا ہے، تو دیکھیں جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے میں کوشش کرتا ہوں، یا اسماء الہیہ یا قرآن کی آیات، ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے. بے شک. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا تو میں قرآن کے ذریعے اس کو تلاش کر سکتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بہت بڑے مفسر قرآن حضرت ابن عباس ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے پاک جنہیں میرے آقا نے مفسر قرآن بنایا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. لہٰذا مطلب میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، بچہ یا بچی یہ بڑا بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے جس کی زبان میں لکنت ہو. بہت آسان سے وظیفہ ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں. صحیح. قبلہ میں جب وظیفہ بتاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں خود پڑھ کے دیکھوں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. آسانی سے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا بندہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو اس لیے بالکل چھوٹی تعداد کے اندر اور کام کرے، اور یہ وظائف کام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. سورہ زلزال جو ہے 30ویں پارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری سورت 11 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پڑھنا کس طرح ہے کہ والدین بھی پڑھ کے دے سکتے بچے کو، بچہ خود چاہے یا کسی کی زبان میں لکنت ہے وہ خود چاہے تو خود بھی پڑھ سکتا ہے. نمبر 1. اچھا پڑھنی کس طرح ہے کہ اس کو 11 مرتبہ دن میں 3 ٹائم پڑھنا ہے. صبح بھی 11 مرتبہ، دوپہر کو بھی اور رات کو بھی. اور جو صبح پڑھا آپ نے پانی پہ دم کیا، وہ پانی 1 بوتل، آدھی بوتل، 1 گلاس جو بھی آپ نے، وہ دوپہر تک ختم کر لیں. جو دوپہر کو پڑھی ہے وہ شام تک، جو شام کو پڑھی ہے اس کا پانی رات تک ختم کر لیں. صحیح. اس طرح. لیکن اگر جلدی کوئی اثر چاہتا ہے، کسی کے سامنے بہت ہی اٹکن ہے اور لکنت ہے، تو وہ پھر جب سورج طلوع ہو رہا ہو فجر کے بعد، اندازاً ٹائم پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، اندازاً جس وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت 75 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے. صحیح. اور پانی کی 1 لیٹر یا 1.5 لیٹر کی بوتل لے لے اور اس کو دم کر کے رکھ لے اور پورا دن پھر وہی پانی پیے. کم پڑے تو پانی ملا لے اس میں. زبردست. انشاءاللہ قبلہ 15-20 دن نہیں گزریں گے اس کی زبان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طریقہ اور بتاتا ہوں جو میرا آزمودہ ہے. واہ واہ واہ. وہ طریقہ کیا ہے، مجھے بچپن میں ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا میرا، تو میری زبان چلی گئی تھی. بالکل ہاں بالکل زبان چلی گئی تھی، اور میں مطلب بولتا تھا تو وہ زبان لڑکھڑاتی تھی بہت زیادہ. اللہ اکبر. تو پھر وہ ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں زبان پر نا مسواک پھیریں. تو وہ مسواک میں نے پھیرنا شروع کی، تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگر لکنت جن کی زبان پر ہے تو بچے بھی ہوں تو زبان ان کو مطلب مسواک چبا کر، کیوں مسواک کے تو فضائل ہے نا. اللہ سبحان. پورا ایک سیگمنٹ کیا جا سکتا ہے مسواک سے، اتنے فضائل ہیں. واقعی حضرت مسواک پر سیگمنٹ ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میری امت کو مشقت پڑے گی تو میں ہر وضو کے ساتھ، یعنی وضو کے 4 فرائض ہیں نا، 5واں فرض فرمایا میں مسواک کو قرار دیتا. اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. مصطفیٰ آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں حافظ کیسر قادری، اور اتنا لاہور سے آئے، اتنا غور سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے لاہور جا کے آستانہ نہیں کھول رہی ہے. اتنے پکے یاد کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب کیسی ترتیب بتا رہے ہیں، اسٹائل وغیرہ سب نوٹ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. تو قاری صاحب ایسا تو نہیں ہے، خیر ہے نا؟ خیر ہو گیا. ماشاء اللہ. یہ میں نے ازرائے تفنن کہا ہے ماشاء اللہ.
اور ظاہر بات ہے کہ مفتی صاحب ایک وسیع اس میں تجربہ رکھتے ہیں اور خاص ان پر کرم ہے، عطا ہے، اور ماشاءاللہ امت فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور ہمارا حافظ کیسر قادری، میں نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ جملے شامل کیے. اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے. اللہ پاک عزت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مفتی صاحب، ہماری بہنیں جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو چونکہ سامنے والوں کی تربیت بعض اوقات نا یا دولہے کی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی روب ڈالنا ہے ایسا، بس کہ بس پتہ لگے کہ تو حاکم ہے. ہاں مطلب عزت نہیں دیتے مفتی صاحب. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یار ہماری بہنیں بھی کسی کے گھر میں گئی ہوئی ہیں، کل کو ہماری بیٹیاں بھی جائیں گی، تو شوہر کی طرف سے یا دیگر ان کے گھر والوں کی طرف سے اس بچی کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کہاں آ گئی ہوں. یعنی دل میں بیچاری تکلیف میں ہوتی ہے، روز کا درد ہوتا ہے، روز کی تکلیف ہے. تو آپ ارشاد فرما دیں کہ سسرال میں اگر عزت پانی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو اچھا ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا سوال کیا قبل آپ نے. آپ اندازہ لگائیں کہ چونکہ میرا براہ راست تعلق عوام سے ہے جی ٹھیک. اور عوام میرے پاس آتی ہے. اس میں دو طرح کے طبقات ہیں کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، صحیح. ان کو تو میں کہوں گا بھائی انسان بن کے رہو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں، انسان بن جاؤ، میاں ہوں یا بیوی ہوں. نمبر ایک. دوسرے وہ ہوتے ہیں قبلہ کہ یہ ایک ظلم عظیم کرتے ہیں اور سسرال میں بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کا پیر نہیں ٹکتا ہے. ہر دوسرے دن ان کو ممی کے گھر جانا ہے، ہر ہفتے ان کو دو راتیں ٹھہرنا ہے وہاں پر. تو بھائی شادی کیوں کی ہے؟ یا ماں باپ بعض اوقات بولتے ہیں آ جاؤ 3 دن کے لیے آ جاؤ، آ جاؤ 5 دن کے لیے آ جاؤ. تو ایسے والدین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا را بچیوں کو گھر آباد کریں. بہت اچھا. لیکن ایک دوسری صورتحال بھی ہے قبلہ، اور یہ بہت زیادہ ہے. یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. وہ تو جو پہلی صورت میں نے بتائی وہ تو بہت کم ہے، لیکن بہت زیادہ کیا ہے کہ ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیں گے. شادی، ارے بھائی وہ 18 سے 20 سال 22 سال اس نے ماں باپ کے گھر پہ گزارے ہیں، وہ ایک دم میکا نہیں چھوڑتا ہے. اچھا پھر ڈرامہ کیا کرتے ہیں قبلہ، افسوس کا مقام ہے. مطلب یقین مانیے میرے سامنے والدین آ کے رو رہے ہوتے ہیں. حضرت ہم بھی اولاد والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نصیبوں کو بلند فرمائے. ماں باپ آگے کیا بولتے ہیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم فون کریں گے نا کہ دعوت رکھی ہے، ماں باپ بولتے بچی کو بھیج دو. تو شوہر کہے گا ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، میں ممی کو دیتا ہوں فون. ساس کو فون دیا، ساس کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کوئی ایشو نہیں ہے. پیچھے بیٹی کو بولیں گے تم فون لو اور فون کا میں منع کر دوں میں نہیں آ رہی. اب وہ بچے اپنا گھر بچانے کے لیے خدا کا خوف کرو. اللہ کی بارگاہ میں مرنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے. شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں نے 2 شخص نہیں دیکھے، ایک وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو، اللہ اکبر، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. اللہ اکبر. تو یار خدا کا خوف کرو. مطلب یہ تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ بچی کو گھر پر بھیجیں اس کے ماں باپ سے ملنے کے لیے. اللہ اکبر. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو منع کر دو؟ بہت اچھی تنبیہ کر رہے ہیں مصطفیٰ آپ، یقین یہ مانیں. وظیفہ اپنی جگہ ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس یہ وظیفہ آیا، سوال آیا، مسئلے ہوئے ہوں گے تو سوال آیا نا. اب آپ سوچو آپ کے ظلم کی وجہ سے وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بدر میں کیا ہوا تھا؟ اللہ ساتھ تھا نا ان کے. تو خدا کا خوف کرو، کچھ شرم کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کے نصیب کو بلند فرمائے. اور اس وقت یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں قبلہ، آپ کا پلیٹ فارم بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمت دے، توفیق دے، قبول فرمائے. میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز پہنچا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو ختم کریں اس کو. یعنی میرے پاس والدین آتے ہیں، حضرت آپ کو یقین نہیں آئے گا، شاید کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے والدین 1 سال ہو گیا بیٹی کو دیکھا نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیں بچی کے گھر پہ، مٹھائی لے کے چلے جائیں. تو کہتے ہیں پھر وہ بچی کو بیٹھنے نہیں دیتے ہمارے ساتھ، اس کو کام میں لگا کر رکھیں گے. تو کچھ بڑا ایک دونوں صورتحال میں نے تینوں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ. تو لہٰذا یہ پلیٹ فارم ظاہر سے بات ہے یہ ایک اصلاحی پلیٹ فارم ہے. یہاں سے اصلاح ہوتی ہے، ایک محبت کا پیغام جاتا ہے، ایک اخوت کا پیغام جاتا ہے، گھر بسانے کا پیغام جاتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض بچیاں اگر ہٹ درمی دکھاتی ہیں، غصہ دکھاتی ہیں، تو وہ دل میں دشمنی رکھ لیتے ہیں، پھر ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. دیرانی جٹھانی کی عزت ہوگی اس کو نہیں پوچھیں گے،
بالکل صحیح ہے. ہیں اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے اور اس عزیزوں کے سامنے اس کو ڈیگریڈ کریں گے. اگر ایسا ہو رہا ہے، میں جتنے اس وقت ایسے لوگ سن رہے ہیں، دیکھیں حضرت، چور کی داڑھی میں تو ان کا بہت پرانی کہاوت ہے. ہاں، وہ جو چور ہوگا نا فوراً بولے گا یہ تو میری بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کرے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. اب میں جو اللہ کا نام بتانے لگا ہوں نا، قبلہ یہ بچی پڑھے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ سسرال میں عزت بھی ہوگی، محبت، نقصان کسی کو نہیں ہوگا اس سے. بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پکار رہی ہے نا، لیکن ڈرنا ان کو چاہیے جو ظالم ہیں. اللہ. نام سنے خالی وہ شوہر، وہ ساسیں، وہ نندیں کہ جو اس طرح کا رویہ اپناتی ہیں کہ میں ان کو وظیفہ کیا دے رہا ہوں، وظیفہ ہے اللہ کا نام یا قہار. اللہ اللہ 306 مرتبہ دن میں ایک ٹائم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بس دم کسی پر نہیں کرنا. کہیں وہ بہو دم کرنا شروع کر دے ساس پر تو بولے پتہ نہیں کیا ہمارے. میں آپ کا دے دوں گا. اللہ اکبر. بالکل نہیں دوں گا حضرت. جزاک اللہ. تو 306 مرتبہ یا قہارو پڑھے، کسی بھی وقت پڑھے، وضو بے وضو کسی بھی طرح پڑھ سکتے، صحیح ہے، کسی بھی حالت میں یہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ہماری تو کوشش یہی ہے اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام جائے کہ محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، سب محبت سے رہیں. 4 دن کی زندگی ہے، سب نے مر جانا ہے. کیا کہنے ہیں صاحب. اور میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو، کہ بچے ہو جائیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کے اسکول کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں چاہتی بھی تو ماں باپ کے گھر نہیں جا پاتی. بچی اگر چاہے بھی تو جب اسکول شروع ہو گئے بچوں، پھر ایگزام آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، صبح بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو جب تک بچے چھوٹے ہیں یا بچے نہیں ہیں تو ان کو جانے دیں. کیا اس میں کیا بگڑ جائے گا؟ 20-22 سال بھی تو اس نے گزارے ہیں نا وہاں پر. تو لہٰذا محبت و پیار سے رہیں، محبتیں بانٹیں. رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس سے زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ.